TNN TV کے بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں امریکہ کے حوالے کیے گئے کینیڈین شہری نے اعتراف جرم کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں امریکہ کے حوالے کیے گئے کینیڈین شخص نے اعتراف جرم کر لیا۔ کینیڈا کے شہری کو ایڈمنٹن کے ایک شخص کو ان الزامات کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ کے حوالے کیا گیا تھا، جس نے اسلامک اسٹیٹ دہشت گردی کی مالی معاونت کی تھی۔ اس نے 20 سال قید کی سزا کے بدلے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جمعے کو وفاقی عدالت میں ان کی درخواست کے معاہدے کے مطابق عبدالحی احمد عبدالحی نے اعتراف کیا کہ انہوں نے شام میں اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے رقم فراہم کرنے کے لیے اپنے 4 کزن کے علاوہ سان ڈیاگو کے سابق رہائشی ڈیگلس میکتھرو مکین کو رقم فراہم کی۔ عبدالحی پر مارچ 2018 میں کیلیفورنیا میں فرد جرم عائد کی گئی تھی اور ستمبر 2018 میں کینیڈین حکام نے اسے گرفتار کیا تھا۔ جون 2019 میں البرٹا کورٹ آف اپیل نے ان کی حوالگی کو برقرار رکھا اور محکمہ انصاف کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں اسی سال کے آخر میں امریکی حکام کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ کیوبیک حکومت کو متنازع بل پر وفاقی رہنماؤں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے۔ اس قانون کے تحت خاتون ٹیچر کو حجاب پہننے پر کلاس سے نکال دیا گیا تھا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کیوبیک حکومت کو متنازع بل پر وفاقی رہنماؤں کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے۔ وفاقی جماعتوں اور ان کے اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ ایک ہفتے اس قانون پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے گزارا ہے، جسے بل 21 کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کے تحت بعض سرکاری ملازمین مثلاً اساتذہ، ججز اور پولیس افسران پر ملازمت پر مذہبی علامات پہننے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ لبرل حکومت اور حزب اختلاف کے قدامت پسندوں کو کیوبیک کے متنازع سیکولرزم قانون کے خلاف براہ راست چیلنج کرنے کے لیے اندر سے ایک ٹیچر کو حجاب پہننے کی وجہ سے کلاس روم سے نکالے جانے کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ یہ قانون 2019 میں منظور کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ ہفتے کیوبیک کے باہر اس خبر کے بعد دوبارہ توجہ دی گئی کہ گریڈ 3 کی ٹیچر فتح انوری کو بتایا گیا ہے کہ وہ اب کلاس روم میں پڑھا نہیں سکتی کیونکہ اس نے حجاب پہن رکھا تھا۔ کنزرویٹو لیڈر ایرن اوٹول نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ وہ قانون ہے جس سے صرف کیوبیک والوں کو نمٹنا ہوگا اور ان کی قیادت میں حکومت اس کے خلاف کسی بھی عدالتی چیلنج میں مداخلت نہیں کرے گی۔ کچھ لوگوں کی جانب سے سخت موقف اپنانے کی خواہش کے باوجود اوٹول اور ان کے کاکس کے دیگر اراکین یہ کہتے ہوئے اجلاس چھوڑ گئے کہ کچھ نہیں بدلا ہے۔ اوٹول نے قانون کی ذاتی مخالفت کی اور کہا کہ کنزرویٹوز کو اہم معاملات پر ایک ٹیم کے طور پر بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک لبرلز کا تعلق ہے، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بدھ کے روز کہا کہ انہوں نے قانون کو عدالت میں چیلنج کرنے کے لیے مناسب وقت پر وفاقی مداخلت سے انکار نہیں کیا ہے۔ تاہم فی الحال انہوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ کیوبیک والوں کو خود اس لڑائی کی قیادت کرنے دی جائے۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب باتوں میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کیوبیک کے باشندے ایک آزاد اور کھلے معاشرے پر یقین رکھتے ہیں۔ منگل کو NDP کے رہنما جگمیت سنگھ نے اپنے سابقہ موقف سے ہٹ کر کہا کہ وہ اوٹاوا کو عدالتی چیلنج میں قدم رکھنے کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسے بغیر کسی چیلنج کے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کینیڈا کے اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 6,42,465 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,107 ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 18,66,907 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 30,032 ہو گئیں۔ ملک بھر میں 17,88,221 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹاریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,42,465 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 10,107 ہے۔ کینیڈا میں
کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,78,246 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,634 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس مہلک وبا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ صوبے میں 3,41,023 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,286 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,25,785 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,399 ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کا کہنا ہے کہ OIC کا اجلاس بارآور ثابت ہوا اور اہم نتائج سامنے آئے۔ امریکہ OIC کے کردار اور تعاون کو سراہتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کا کہنا ہے کہ OIC کا اجلاس بارآور ثابت ہوا اور اہم نتائج سامنے آئے۔ امریکہ OIC کے کردار اور تعاون کو سراہتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ OIC کا اجلاس بارآور ثابت ہوا اور اہم نتائج سامنے آئے۔ تھامس ویسٹ کا کہنا تھا کہ اجلاس میں ہیومینٹیرین ٹرسٹ فنڈ کا قیام عمل میں آیا۔ اجلاس میں OIC کے ایک خصوصی ایلچی کی نامزدگی بھی اہم ہے۔ نمائندہ خصوصی نے مزید کہا کہ امریکہ OIC کے کردار اور تعاون کو سراہتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا 70واں غیر معمولی اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس سعودی عرب کی جانب سے طلب کیا گیا ہے، جبکہ میزبانی کے فرائض پاکستان نے انجام دیے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ افغانستان کی مدد کرنا ہماری مذہبی ذمہ داری ہے۔ دنیا میں افغانستان سے زیادہ کسی ملک نے مسائل کا سامنا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان آبادی غربت کی سطح سے نیچے آتی جا رہی ہے۔ قابل افسوس ہے افغان مسئلے پر دنیا خاموش ہے۔ بروقت اقدام نہ کیا تو انسانی بحران بن سکتا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فضائیہ کے حملے ناقص خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں عام شہری لقمہ اجل بنے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فضائیہ کے حملے ناقص خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں عام شہری لقمہ اجل بنے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مشرق وسطیٰ میں دہشت گردوں پر فضائی حملوں سے متعلق پینٹاگون کی ایک خفیہ دستاویزات منظر عام پر آئی ہے، جس میں امریکی فورسز کے فضائی حملوں کو غلط معلومات اور انتہائی ناقص انٹیلیجنس کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ ان فضائی حملوں میں 1300 بے گناہ شہری قتل ہوئے، جن سے متعلق امریکی فورسز نے غلط معلومات فراہم کی۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ 19 جولائی 2016 میں امریکی اسپیشل سروسز کی جانب سے شمالی شام میں عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کے 3 گروپوں پر بمباری کی، جس میں 85 داعشیوں کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ تاہم حملے میں 120 کسان اور دیگر دیہی افراد بھی ہلاک ہوئے۔ ایسا ایک اور واقعہ عراقی شہر رمادی میں 2015 میں پیش آیا، جبکہ ناقص انٹیلیجنس کا حالیہ واقعہ رواں برس اگست میں افغان دارالحکومت کابل میں پیش آیا، جہاں امریکی ڈرون حملے میں 7 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ غلط معلومات اور ناقص انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر فضائی حملوں سے متعلق امریکی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان کیپٹن بل اربن نے کہا کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر چاہے وہ ناقص معلومات کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو۔ بھارت میں اومیکرون ویرینٹ کے کیسز 11 ریاستوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں مہاراشٹر اور نئی دہلی سر فہرست ہیں۔ بھارت میں اومیکرون کیسز کی تعداد 153 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 27,51,0688 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 53,72,895 ہو گئیں، جبکہ 24,69,11,599 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 8,27,323 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 5,17,65,714 ہو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں اومیکرون ویرینٹ کے کیسز 11 ریاستوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں مہاراشٹر اور نئی دہلی سر فہرست ہیں۔ بھارت میں اومیکرون کیسز کی تعداد 153 ہو گئی۔
1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کورونا وائرس کی مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے 4,77,554 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 3,47,46,838 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 62ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 8,864 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں کورونا مریضوں کی تعداد 5,50,988 تک جا پہنچی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔